MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो जुमा का दिन आया जिसकी बहुत देर से दिल में तमन्ना थी और एक मुद्दत से इंतज़ार था। आज खुदा के फजल के साथ इंटरनेशनल अहमदिया
مسلم ٹیلی ویژن کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ وہ جو جمعہ کا خطبہ پہلے ہر جمعے سنایا جاتا تھا، وہ اگرچہ اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے تھا، لیکن ایک روزمرہ کی سروس کے طور پر ابھی یہ جاری نہیں ہوئی تھی۔ بس الحمدللہ کہ جو خوشخبری میں نے ماریشس کی سرزمین سے دی تھی، آج انگلستان کی سرزمین سے یہ اعلان کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ آج سے باقاعدہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی روزانہ سروس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یورپ میں 3.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے روزانہ، اور باقی ایشیا اور افریقہ وغیرہ میں روزانہ 12 گھنٹے کا پروگرام چلا کرے گا۔ شروع میں یہ تجرباتی پروگرام ہیں، یعنی پروگرام تو مستقل ہیں لیکن تجرباتی ان معنوں میں کہ ہماری تمام ٹیمیں نوآموز ہیں، انہیں کوئی باقاعدہ اس کی تربیت نہیں دی گئی اس کام کی، اور جو بے شمار روپے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اخلاص کی دولت ہے، دعاؤں کی مدد سے اس اخلاص کو عمل میں ڈھالتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا مجھے امید ہے کہ بابرکت ہوگا، اور جماعت کی تربیت ہی کے لیے نہیں بلکہ سب دنیا کے لیے بھی ایک ٹیلی ویژن کے ذریعے تربیت کا ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ کہیں دنیا میں ٹیلی ویژن کو ان اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جن اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ایک ٹیلی ویژن کے نئے دور کے آغاز کی توفیق مل رہی ہے۔ مختلف جماعتوں کو جو لکھا گیا تھا اور پیغامات برقی بھی بھجوائے گئے، ٹیلی فون کے ذریعے بھی، کہ جلد از جلد اپنے پروگرام بنا کر بھجوائیں، کیونکہ سب دنیا کے مختلف خطوں کی مختلف ضروریات ہیں، مختلف زبانوں کی مختلف ضروریات ہیں، اور یہاں بیٹھے ان سب کی ضروریات کا اندازہ لگا کر پھر ان کی زبانوں میں ان کے پیغامات دینا ممکن نہیں ہے۔ تو جس حد تک آپ کا ملک بیدار ہوگا جماعتی لحاظ سے، اسی حد تک اس ملک کے فائدے کے انتظامات ہوں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی سستی کریں گے تو آپ کا نقصان ہے، عالمگیر نقصان ہے، لیکن آپ کا خصوصیت سے۔ اس ضمن میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ساری دنیا کی جماعتوں پہ اس معاملے میں سبقت حاصل کر لی ہے، اور پہلا پروگرام جو ہمیں بنگلہ زبان میں پہنچا ہے وہ پہلا پروگرام جو پہنچا ہے وہ بنگلہ زبان میں جماعت احمدیہ بنگلہ دیش کی طرف سے ہے۔ کئی ویڈیوز انہوں نے بڑی جلدی میں مگر عمدگی سے تیار کی ہیں۔ رفتہ رفتہ انشاءاللہ جوں تجربہ بڑھتا جائے گا، خدا کے فضل کے ساتھ پروگرام زیادہ دیدہ زیب ہوتے چلے جائیں گے اور خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک مستقل نوعیت کے تربیتی پروگراموں کا تعلق ہے، تعلیمی اور تربیتی، ان پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ وقت لگے گا۔ جو ہی اتنے پروگرام تیار ہو گئے کہ یہ امکان ہوا کہ سلسلہ ٹوٹے بغیر ہم ان کو جاری رکھ سکیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو شروع کر دیں گے۔ زبانوں پر بھی بڑے زور سے کام ہو رہا ہے، علاقائی حالات پر، ان کی تاریخ پر، ان کے خوبصورت مقامات اور جانوروں اور پرندوں وغیرہ کے اوپر اس قسم کے کام بھی سب شروع ہو چکے ہیں، اور انگلستان غالباً اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ رفیق یاد صاحب کی ٹیم ماشاءاللہ دن رات بڑی محنت سے کام کر رہی ہے۔ سارے دنیا کے پروگراموں کو ترتیب دینے میں اس پہلو سے جماعت یو کے کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے اور سبقت عطا فرمائی ہے کہ سب سے بڑا بوجھ ان سب پروگراموں کا جماعت یو کے نے اٹھایا ہے۔ کل جب یہاں ہماری وہ وین آئی جس کے ذریعے اب ہم براہ راست دنیا میں کسی جگہ سے بھی خود اپنے پروگرام اٹھا کر ستاروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو وہ وین دیکھنے کے لیے گیا تو ساتھ ہی بتایا گیا کہ یہاں یو کے خدمت کرنے والے موجود ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ تو میں بہت خوش ہوا دیکھ کے کہ لڑکوں کی ٹیمیں بھی لڑکیوں کی ٹیمیں بھی دن رات مگن ہیں، اور بہت محنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلیقے کے ساتھ کاموں کو سنوار رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
سب سے پہلا بیرونی مبلغ جو دنیا میں بھجوایا گیا تھا وہ غالباً انگلستان تھا، اور اس کے بعد ماریشس کی باری آتی ہے۔ تو ان دو باتوں میں بھی ماریشسی کا تعلق قائم ہوا ہے، ماریشس اور انگلستان کا ایک تعلق قائم ہوا ہے۔ ماریشس اگرچہ اعلان میں پہلے ہے، لیکن کام کو ترتیب دینے اور سب سے نمایاں حصہ لینے میں لازماً UK دنیا میں سب سے پہلا ہے۔ تو یہ دونوں اعزاز اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کو بہت بہت مبارک فرمائے۔ اب میں چند کلمات میں ماریشس کی جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس دورے کے عرصے میں ہم نے ان کو بہت ہی مخلص اور محنتی اور فدائی پایا، اور بڑے وسیع تعلقات، بڑے وسیع رابطے قائم ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کے تقریباً ہر بڑے چھوٹے مرد عورت بچے سے ملاقات ہوئی ہو، لیکن دن رات انہوں نے اپنے حصے لیے باری باری آ کے۔ کچھ جگہ ہمیں جانا پڑا۔ جو عمومی تاثر مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے جماعت کے اندر اخلاص کا معیار بہت نمایاں ہے، اور ہر طرف ہر جگہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی جماعت پیچھے ہے کوئی آگے ہے، تمام جماعتوں میں اور مردوں عورتوں بچوں میں خدا کے فضل سے سلسلے سے بہت محبت ہے، اور اپنے بزرگ مربیوں کو بھی بڑے پیار اور محبت سے یاد رکھتے ہیں۔ اول سے آخر تک وہ ان کی یادیں ان کے نسل بعد نسل منتقل کی جا رہی ہیں، اور یہ پہلو مجھے ان کا بہت ہی پیارا لگا کہ اپنے ان محسنین کو یاد رکھتے ہیں جن کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ان کے مقدر جگائے، اور خدا کے فضل سے ان کو احمدیت کی آغوش میں آنے کی توفیق ملی۔ باقی دنیا کی جماعتوں کو بھی یہ ضرور کرنا چاہیے۔ انگلستان کی جماعت کو بھی اپنے ابتدائی خدمت کرنے والوں کے ذکر کو زندہ رکھنا چاہیے، اور جس طرح وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہر خاندان میں وہ ذکر چلتے ہیں، اور کسی کا نام اگر کسی نے کسی اول مبلغین میں سے کسی نے رکھا تھا تو وہ ضرور فخر سے بتاتا تھا کہ میرا نام حافظ جمال احمد صاحب نے رکھا، میرا فلاں نے رکھا، میرا فلاں نے رکھا، اور اس طرح مجھے ان سے توفیق ملی کچھ تعلیم حاصل کرنے کی۔ تو یہ جو عام تذکرے ہیں یہ نیکیوں کو زندہ رکھنے میں مددگار بنتے ہیں، اس لیے جہاں زندہ مبلغین کے ساتھ رابطہ ضروری ہے وہاں فوت شدہ مبلغین کے ذکر کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ اذکروا موتاکم بالخیر کو ضرور پیش نظر رکھیں، اس میں بہت فائدے ہیں۔ باقی دنیا کی جماعتیں بھی ایسے پروگرام بنائیں کہ ابتدائی خدمت کرنے والے، چاہے وہ سلسلے کے باقاعدہ مبلغ تھے یا انفرادی طور پر آ کر فیض پہنچانے والے تھے، ان سب کے ذکر کو زندہ کریں اور اپنی جماعت میں ان کو عام کریں۔ جماعتیں ماریشس کا میں تمام عالمگیر جماعتوں کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت انہوں نے محبت اور محنت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ پروگرام مرتب کیے، اور بہت غیر معمولی محنت کی ہے، اور پھر بھی تھکے نہیں، اور بڑی بشاشت کے ساتھ آخر وقت تک وہ غیر معمولی بوجھ اٹھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے جمعے مبارک جمعے میں جو مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے، اول جماعت احمدیہ سرگودا شہر کا جلسہ سالانہ آج منعقد ہو رہا ہے۔ پھر تحصیل بھلوال کی جماعتوں کا جلسہ سالانہ بھی آج ہی منعقد ہو رہا ہے۔ لندن ریجن کی مجلس اطفال الاحمدیہ کا ایک روزہ اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے۔ بعض عرب جماعتوں کے انصار، خدام اور لجنات و ناصرات کے اجتماعات 9 جنوری کو منعقد ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ ضلع میر پور خاص کا 5واں جلسہ سالانہ 13 جنوری کو منعقد ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی آج ہی ذکر کی درخواست کی ہے، تو ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے اجتماعات مبارک فرمائیں، اور اب جو بھی اچھے اجتماعات ہوں اگر ممکن ہو تو ان کی ویڈیوز بھی محفوظ کرنی چاہیے۔ ماریشس کی ویڈیوز جو تھیں وہ اب یہاں آپ کو دکھائی گئی ہیں، باقی دنیا کو بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح یہ سارے اجتماعات جھلکیوں کے طور پر عالمی بن جائیں گے۔
دنیا میں جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، چھوٹی غریب جماعت ہو، بڑی مخلص بڑی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، کسی دنیا کے خطے سے تعلق رکھتی ہو، اس کے اپنے ایک رنگ کچھ رنگ ہیں، اپنی خوشبوئیں ہیں سب جماعتوں کی، اور ان کی آوازیں بھی اپنا ایک خاص اخلاص اور پیار کا رنگ رکھتی ہیں، ان کی زبانیں بھی ایک کشش رکھتی ہیں۔ تو احمدیت کے گلدستے میں یہ سارے پھول اللہ نے سجا دیے ہیں، اور خدا کرے یہ گلدستہ بڑھتا چلا جائے، ان پھولوں کی خوشبوؤں اور رنگوں کو ہم اس عالمی پروگرام کے ذریعے سب دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ اس سے ایک بین الاقوامی اخوت کی فضا پیدا ہوگی اور مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، رابطے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے، اور ساری دنیا کی جماعتوں کو احساس ہوگا کہ ہم کیا ہیں، کتنی وسیع عالمگیر جماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام یاد آتا رہے گا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ میں اس میں ہمیشہ میں کے لفظ پہ زور دیتا ہوں۔ عام طور پر جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یا کناروں پہ زور دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہ زور ہے کہ دنیا سے کیا ہونا ہے، میں پہنچاؤں گا۔ دنیا تو مخالفت پر زور مارے گی، اور تیرے ماننے والوں میں بھی اتنی توفیق کہاں ہے کہ وہ خود اپنی طاقت سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ میں ہوں جو پہنچاؤں گا۔ اور آج جو دنیا میں ہم انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ ہے جو پہنچا رہا ہے، اس میں ہماری کوششوں کا اگر دخل ہے تو محض بہانہ بنائے گئے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ سارے بڑے کاروبار اور یہ بندوبست ہمارے بس کی بات نہیں تھی اور نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اٹھ جائے تو سارے پروگرام بیکار اور بے معنی اور بے حقیقت ہو کے رہ جائیں گے۔ ہمیں توفیق ہی نہیں ملے گی ان 12 گھنٹوں کو خوبصورتی سے بھرنے کی، مفید چیزوں سے بھرنے کی، کیونکہ بہت بڑا کام ہے۔ فضل ہی ہے اللہ کا جو ساتھ ساتھ نازل ہوتا رہے، مسلسل ساتھ دے، اور اسی کی رحمتوں کے سائے تلے یہ پروگرام آگے بڑھیں۔ آج کا مبارک جمعہ وہ جمعہ بھی ہے جس میں پہلی مرتبہ باقاعدہ الفضل انٹرنیشنل کا اجرا ہو چکا ہے، اور چودھری رشید احمد صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے ایک بہت خوبصورت پیشکش کی ہے، جو ہر ہفتے انشاءاللہ سب دنیا کی جماعتوں کو پہنچتی رہے گی۔ اور اس سلسلے میں ہم اگرچہ شروع میں قیمت 50 پینس رکھی گئی ہے، لیکن یہ غریب ملکوں کے لیے زیادہ ہے، اور یہاں بھی اگر نسبتاً کم پہ مہیا ہو سکے تو بہت بہتر ہے۔ اس لیے اس کے لیے ہم نے ایک الگ ٹیم بنائی ہے جو اشتہارات اکٹھے کرے گی۔ اس ٹیم میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے قابل تجربہ کار اور یا ویسے جوش رکھنے والے نوجوان ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیم کے ذریعے جوں ہماری آمد بڑھے گی، ہم ایک وقت ایسا آئے گا کہ چندے کو کم کرنا شروع کر دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جیسا کہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے، اصل الفضل کبھی بھی منافع کمانے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ کوشش یہی رہی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو الفضل بھی اور ریویو بھی اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو ہمارے لیے یہی بہت اللہ کا بڑا احسان ہے اور نعمت ہے، اور اس پہلو سے انشاءاللہ خریداروں پر بوجھ کم کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ ریویو کے متعلق ایک ہفتے کی تاخیر کا مجھے بتایا گیا ہے، بعض فنی مشکلات کی وجہ سے اس کے چھپانے میں دیر ہو رہی ہے، اس لیے آج کی بجائے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ شائع ہوگا، لیکن وہ چونکہ ماہانہ رسالہ ہے اس لیے چند دن یا ہفتوں کی تاخیر سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ آئندہ کے لیے ان کا خیال ہے اور امید ہے کہ باقاعدہ آغاز میں ہر مہینے کے آغاز میں وہ ریویو شائع کر لیا کریں گے۔ مضامین تیار ہیں اگلے ریویو کے لیے بھی، اور اس کو چھپانے کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن جو مجھے ریویو کے متعلق فکر ہے وہ اس کی اشاعت کی ہے۔
10,000 کی تعداد میں ہم نے شائع تو کر دیا، یعنی ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ احمدی جو انگریزی دان ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ غیروں تک پہنچانے کا کیا انتظام ہوگا؟ اس سلسلے میں سب دنیا میں ایسے دانشور، صاحب اثر، مخلصین، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن مخلص ان معنوں میں کہ دل کے سچے ہوں، ایسے لوگوں کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ جو مخلص کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ ہر انسان پر برابر صادق آتا ہے، وہ جس دنیا کے حصے سے تعلق رکھتا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنے قول کا سچا ہے تو دیکھنے میں فوراً پتہ چل جاتا ہے کس مزاج کا، کس سرشت کا انسان ہے۔ تو مخلصین ہی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں متقین کے طور پر آغاز میں کیا ہے کہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دل میں ایک قسم کا خدا کا خوف رکھتے ہیں، یعنی سچے لوگ ہیں، ان کو ضرور ہدایت ملتی ہے۔ تو چونکہ ریویو کو سب دنیا کی ہدایت کے لیے جاری کیا جا رہا ہے، اس لیے پہلے بھی میں نے بارہا تاکید کی کہ محض زیادہ پتے اکٹھے کرنے کے مقابلے نہ کریں کہ جرمنی 2,000 دے دے اور بنگلہ دیش 3,000 بھیج دے کہ جی ہم نے زیادہ پتے اکٹھے کر لیے ہیں۔ پتے اکٹھے کرنا تو ہر ایرے غیرے کے قبضے میں ہے، کوئی ڈائریکٹری اٹھا لے اور جتنے مرضی پتے اکٹھے کر لے۔ ہمیں ایسے اندھے پتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے ایسے انسانوں کے پتوں کی جو صاحب علم بھی ہوں، اپنے زندگی کے دائرے میں ایک مقام رکھتے ہوں، ان کی آواز دوسروں تک پہنچ سکے، اور عموماً جن کے متعلق یہ خیال ہو کہ وہ اچھے مزاج کے لوگ ہیں، شریف النفس لوگ ہیں، قول کے سچے ہیں، ان تک اگر ریویو پہنچا تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ 1-2 سال کے اندر ریویو کے ذریعے ہی ہزارہا بہت ہی عمدہ طبقے، بہت ہی بالا طبقے سے تعلق رکھنے والی بیتیں آنی شروع ہو جائیں گی، اور پھر ان کے ذریعے سے یہ روشنی اور بھی پھیلے گی۔ تو آپ سب سے پہلے تو جلدی کریں پتہ جات حاصل کرنے میں، لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے اس طرح حاصل کریں، پھر ساتھ ہی اس کے بجٹ کی طرف بھی توجہ کریں۔ جن جن جماعتوں میں لوگ اپنے طور پر ریویو لگوا سکتے ہیں وہ کوشش کریں، اور ہمیں لکھ دیں کہ ہم اتنے ریویو کا چندہ ہم ضرور دیں گے، لیکن ہمیں ضرورت زیادہ ہے تو ہم انشاءاللہ زائد ضرورت پوری کریں گے، اور جو چندہ ان کی طرف سے ملے گا وہ شکریہ سے قبول کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی ریویو کو بھی زیادہ مفید اور وسیع دائرے پہ اثر رکھنے والا رسالہ بنائیں گے۔ جہاں تک ویڈیو کا تعلق ہے، اس کے لیے ابھی تک اشتہارات کا آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملک اپنے طور پر دیکھیں، اگر انٹرنیشنل احمدیہ ٹیلی ویژن کے لیے ان کے پاس کو پہلے واقف کروانا ہے لوگوں سے، بہت بڑے بڑے کاروبار والے لوگ ہیں، اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ایک انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ہے جس کو بڑے انہماک سے مختلف دنیا کے ملکوں میں سنا جاتا ہے، تو پورے تعارف اور اچھے تعارف کے نتیجے میں کئی ایسے کاروباری ادارے ہیں جو اشتہار دے سکتے ہیں، کئی ایسے ادارے ہیں جو زیادہ وقت خریدنا چاہیں گے، مثلا اشتہار دینے کی بجائے وہ 1-2 گھنٹے روزانہ خریدنا چاہیں گے، پھر وہ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں۔ دنیا کی ٹیلی ویژن کی اخلاقی حالت پر ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، مگر ہم پھر احمدیہ ٹیلی ویژن کے نام پر نہیں بلکہ اپنا کچھ زائد وقت ان کو بیچ دیں گے، اور اس ضمن میں ہمارے پاس مزید گنجائش بھی ہے، ہم اور بھی وقت خرید سکتے ہیں۔ تو ان سے جو فائدہ پہنچے گا وہ ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دنیا کی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اس روپے کو استعمال کریں گے۔ ٹیلی ویژن کی جو ٹیم ہمارے پاس کام کر رہی ہے، جسوال برادران کی، بے حد محنت سے کام کر رہے ہیں، جو کچھ ان کا ہے وہ سب ڈال بیٹھے ہیں، مزید
طاقت ہے رہی نہیں کہ جو پیش کر سکیں. اور وہاں بھی ماریشس میں بھی ماشاءاللہ غیر معمولی ہمت اور محنت اور اخلاص سے ہم نے پروگرام تیار کیے، مگر کام بڑھ چکا ہے، ان کے بس میں نہیں رہا. اپنا مرکزی کام تو ہمیشہ یہی انشاءاللہ سنبھالے رکھیں گے، لیکن ارد گرد کے معیدین اور مدد کرنے والوں کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے. جس طرح انگلستان کی جماعت نے لبیک کہا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ باقی دنیا کی جماعتیں بھی اس طرح سافٹ پروگرامنگ کے سلسلے میں، یعنی ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے مختلف نوعیت کے اچھے پروگرام بنانے کے سلسلے میں اپنی اپنی کوششیں بڑھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ قابل لوگوں کو ٹیموں کی صورت میں ان کاموں میں منہمک کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ذکر الہی کے سلسلے میں میں نے گزشتہ خطبہ میں، یعنی گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں جو ذکر کیا تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع اور محل کی مناسبت سے ذکر فرمایا کرتے تھے، اور ذہن ایسا حیرت انگیز طریق پر اتنی باریکی سے مضامین کی تہ میں اترتا تھا کہ عام حدیث کو پڑھنے والا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کیا کیا فلسفے، کیا کیا حکمتوں کی باتیں پوشیدہ ہیں اور موقع سے کیا تعلق ہے. عموماً لوگ سرسری طور پر حدیث پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، حالانکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام الہی کے بعد سب سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے مضمون کو میں بیان کر بھی دوں تو یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. میری نصیحت جماعت کو یہ ہے کہ حضور اکرم کے ذکر کو غور سے پڑھ کر اس میں ڈوب کر اس کی گہرائی سے نئے نئے موتی تلاش کیا کریں اور اپنے ماحول میں پھر اس ذکر کو چلایا کریں. اب وہ کھانے کے متعلق میں نے بیان کیا تھا، کھانا اٹھایا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ذکر فرماتے ہیں وہ زبانی تو بتا دیا تھا، حدیث غالباً میں نے نہیں پڑھی تھی. وہ حدیث یہ ہے جو ترمذی ابواب الدعوات سے لی گئی ہے. حدثنا محمد بن بشار اخبر یحییٰ بن سعید اخبرنا ثور بن یزید. یہ الفاظ میں اردو میں پڑھتا ہوں. حضرت ابی امامہ سے روایت ہے کہ، یعنی آخری روایت حضرت ابی امامہ کی طرف سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو یہ دعا کرتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی، تجھے ترک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی تجھ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. یعنی کھانا کھا بیٹھے اور اسے نہ صرف ہے کہ ترک کیا جا سکتا ہے اب، بلکہ لازم ہے کہ ترک کریں، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. اور ایک زیادہ سے زیادہ کھانے والا بھی ایک مقام پر کہہ دے گا کہ بس اٹھا لو. اور پھر فرمایا اور نہ ہی تجھ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، کیونکہ رزق کے تعلق میں ایک بے نیازی کے مضمون بھی ہے. وقتی طور پر کھانا اٹھایا جا سکتا ہے مگر مستقل بے نیاز نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ سے نہ عارضی بے نیازی ہے نہ مستقل بے نیازی ہے، کیونکہ روحانی زندگی کی ساری طاقت اللہ سے وابستہ ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع اور محل کی مناسبت سے ایسا ذکر فرماتے تھے جس میں خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے عظیم دلائل پوشیدہ ہیں. اب کسی ایسے شخص کو جس نے اپنی طرف سے اختراع کیا ہو اور اللہ کا مضمون گھڑا ہو، یہ توفیق مل ہی نہیں سکتی. اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ جھوٹا اور پاگل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے. ایک ایسا شخص جو اختراع کرنے والا ہے، کھانا اٹھایا جا رہا ہے تو یہ باتیں سوچ رہا ہے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی. جو اللہ والے ہیں عام طور پر دنیا میں ان کے ذہن بھی اس طرف نہیں جاتے، تو ایک دہریہ اور مفتری کا دماغ کیسے ان باتوں کی طرف جا سکتا ہے؟ بڑے بڑے خدا والے ہیں، بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، ان کی زندگی کے حالات دیکھ لیں.
جس طرح ہر منزل، ہر موقع پر، ہر وقت کی اور ماحول کی اور مزاج کی تبدیلی کے وقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، وہ ایک ایک پہلو نہ صرف آپ اللہ کی عظمت کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ آپ کی صداقت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ایک سچے گہرائی کے ساتھ، پورے صدق کے ساتھ عاشق ہونے والے شخص کے سوا کوئی ایسے موقع پر اپنے رب کو اس طرح یاد نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر میں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کیا کرتے تھے، سجدے میں کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی شنوائی کو بنایا اور اس کی بینائی کو بنایا۔ اب چہرے کے ساتھ دو بہت ہی اہم حواس خمسہ کے ذرائع وابستہ کر دیے گئے ہیں، اور چہرے میں منہ شامل نہیں ہے، اندر کا منہ۔ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ عربی زبان میں جو چہرہ ہے وہ باہر دکھائی دینے والا حصہ ہے۔ اس لیے ان دو کے تعلق میں آپ نے ذکر فرمایا کہ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی شنوائی کو بنایا اور اس کی بینائی کو بنایا، اور پھر فرمایا وَبِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اپنے حول کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ۔ اب ایک عام پڑھنے والا سوچتا نہیں ہے کہ حول کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے، قوت کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے، لیکن ذرا توقف کریں اور غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ بینائی اور شنوائی یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان تمام خوف کی جگہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ہر قسم کے خطرات سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ جو جاندار کو عطا کیا گیا ہے وہ شنوائی ہے اور بینائی ہے۔ اگر شنوائی اور بینائی نہ رہیں تو کسی خوف سے کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَبِحَوْلِهِ، حول اس طاقت کو کہتے ہیں جو خطرات سے بچانے والی ہے۔ تو دیکھیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کتنی گہرائی پہ اتری ہے۔ فرمایا میرا سجدہ وہ چہرہ تیرے حضور سجدہ ریز ہے جس کو تو نے بینائی، شنوائی اور بینائی عطا کی اپنے حول کے ساتھ، یعنی اپنی ان قوتوں کے ساتھ جو ہر خطرے سے بچانے والی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَبِقُوَّتِهِ، بینائی اور شنوائی کے ذریعے انسان تمام منفعتیں حاصل کرتا ہے۔ اگر اندھا اور بہرا ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا، محض ایک سبزی کی طرح لاش سی رہ جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ تمام انسانی فوائد، تمام انسانی ترقیات سب سے زیادہ ان دو قوتوں سے وابستہ ہیں، یعنی شنوائی اور بینائی کے ساتھ۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موقع اور محل پہ دعا مانگتے تھے، بڑی گہرائی اور فکر کے ساتھ سوچنے کے بعد اس مضمون کے تعلق میں ایک بات کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ میری آنکھیں بھی تیرے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہیں، میرے کان بھی، اور تو ہی ہے جو اب ان دونوں قوتوں کو بڑھا اور ان کو رفتیں بخش۔ اور ایسے موقع پر پھر سبحان رب العلیٰ میں کہ مضمون میں ایک نئی شان پیدا ہوتی ہے، ایک نئی بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی رفتوں کے ساتھ سماعت کو بھی رفت ملتی ہے، اللہ کی رفتوں کے ساتھ بینائی کو بھی رفت ملتی ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذکر کرنے والا کبھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ بس ذکر کرنے ہیں تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ ترمذی کی کتاب الدعوات میں ایک یہ حدیث درج ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ جب شام ہو جاتی تو رسول کریم یہ دعا کرتے کہ ہم نے شام کی اور تمام ملک نے اللہ کے لیے شام کی۔
اب یہ بظاہر ایک عام سا فقرہ ہے، لیکن اس میں کوئی خاص بات اگر عام طور پر خاص بات دکھائی نہیں دے گی، مگر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تمام دنیا نے شام کی ہے۔ اس زمانے میں جو انسان کا دنیا کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ ساری دنیا پر بیک وقت رات آتی ہے اور بیک وقت صبح آ جاتی ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سوچ کے مطابق یہ فرما سکتے تھے کہ اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے بھی شام کی اور ساری دنیا نے شام کی، مگر حضور یہ نہیں فرماتے ہیں اور ملک نے اللہ کے لیے شام کی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شعور عطا ہوا تھا کہ ہر ملک کی صبح الگ ہے، ہر ملک کی شام الگ ہے۔ ایک ملک تو شام میں شریک ہو سکتا ہے، اور چونکہ ملک سے مراد ملک عرب تھا اس لیے ملک عرب کی تو بہرحال ایک ہی شام تھی، مگر ملکوں اور خطوں کی شامیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ یہ مضمون واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن تھا، بس فرمایا کہ جب شام ہو جاتی ہے ہم نے شام کی اور تمام ملک نے اللہ کے لیے شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرماتے حکومت اسی کی ہے اور سب ہم اسی کو زیبا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، میں مانگتا ہوں خیر جو اس رات میں ہے۔ ان اندھیروں سے صرف شر تو وابستہ نہیں، خیریں بھی تو وابستہ ہیں، سکینت بھی ملتی ہے اور بہت سے آرام ہیں، بہت سے فوائد ہیں جو اندھیروں سے وابستہ ہیں۔ تو فرمایا کہ میں مانگتا ہوں خیر جو اس رات میں ہے اور خیر جو اس رات کے بعد آنے والی ہے، اور اس رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس رات کے بعد کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، سستی سے اور تکبر کی برائی سے، اور میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سستی سے اور تکبر کی برائی سے، یہ دو باتیں خصوصیت سے میرے نزدیک رات کے مضمون سے یہ تعلق رکھتی ہیں کہ رات چونکہ آرام کے لیے ہے، اس لیے سستی اور آرام کا ایک آپس کا رشتہ ہے، اور آرام اگر زیادہ ہو جائے اور بے وجہ ہو جائے تو اسی کا نام سستی ہے، اور عموماً قومیں جو زیادہ آرام طلب ہو جاتی ہیں وہ تنزل اختیار کر جاتی ہیں۔ تو راتیں آرام کے لیے ہیں، مگر اتنے آرام کے لیے کہ جو کوئی ہی طاقتوں کو بحال کر دے۔ اگر نیند کو ایک عیش کا ذریعہ بنا لیں تو وہ پھر سستی طاری کر دیتی ہے اور ہر کام پر سستی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا تکبر کا کیا تعلق ہے رات کے ساتھ یا بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کے جو آرام ہیں ان میں متکبر جس قسم کی نعمتیں اپنے لیے بناتے ہیں، جس قسم کے محل تعمیر کرتے ہیں، اپنے راتوں کو جس طرح عیش و عشرت کا ذریعہ بناتے ہیں، غالباً اس طرف اشارہ ہوگا کہ راتیں اپنے ساتھ متکبروں کے لیے خاص قسم کے پیغامات بھی لاتی ہیں اور خاص قسم کے سامان فراہم کرتی ہیں، اور ان کی راتوں کی زندگی خاص طور پر تکبر میں صرف ہوتی ہے اور سجدہ ریزی میں صرف نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں راتیں ہمارے عیش و عشرت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ساری رات بعض دفعہ جاگ کر بعض علاقوں میں امیر لوگ ہر قسم کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی رعونت، ان کے تکبر کا سب سے زیادہ مظہر ان کی راتیں ہوتی ہیں۔ بس سستی سے بھی نجات کے لیے دعا مانگی اور تکبر سے بھی نجات کے لیے اور بچنے کے لیے دعا مانگی، اور میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آگ کے عذاب سے کا تعلق تو پہلی دونوں باتوں سے ہے، یعنی شر والا پہلو بھی ہے رات میں، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے اس میں بھی شر کا پہلو ہے، سستی کا پہلو بھی ہے، تکبر کا پہلو بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں انسان کے لیے پر آگ واجب کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں آگ سے پناہ مانگتا ہوں،
اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قبر کے عذاب سے کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ موت کو، نیند کو موت کے ساتھ ایک مشابہت ہے، اور موت کی جو کیفیت قبر کی حالت میں ہوگی وہ ایک نیم جاگنے اور نیم سونے کی سی کیفیت ہے۔ تو نیند کی کیفیت بھی زندگی اور موت کے درمیان کی ایک کیفیت ہے۔ تو سوتے وقت کو قبر کے وقت سے مشابہ قرار دینا بھی ایک بہت فصاحت و بلاغت کا کلام ہے۔ سونے سے پہلے موت کا خیال آنا، لیکن عارضی موت کا ابھی پوری طرح بات، موت اپنے تمام عوارضات کے ساتھ آگے نہیں بڑھی۔ قبر کی حالت وہ ہے جو اگلی دنیا کے لیے پہلی تیاری کا حکم رکھتی ہے، اور جس طرح ہمارے لیے نیند ہے اس طرح اگلی دنیا کی جاگ سے پہلے قبر کی حالت ہے۔ تو فرمایا میں قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ترمذی کتاب الدعوات ہی سے حذیفہ بن الیمان کی یہ حدیث لی گئی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم سونے کا ارادہ فرماتے، اپنے ہاتھ سر کے نیچے رکھتے اور پھر عرض کرتے، اے میرے اللہ، مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا اٹھائے گا۔ اب اس کا بھی اسی مضمون سے تعلق ہے۔ سونے سے پہلے کیونکہ ایک قسم کی نیند انسان پر طاری اور موت طاری ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، یہی مضمون ہے قرآن کریم کا جس کو حدیث میں مختلف دعاؤں میں ڈھالا جا رہا ہے کہ ہم ایسی حالت میں جا رہے ہیں کہ موت سے کچھ مشابہت ہو رہی ہے، اور موت سے تعلق میں سب سے زیادہ پہلا خیال انسان کو قبر کے عذاب یا آگ کے عذاب کا آنا چاہیے، کیونکہ یہی دو بد انجام ہیں جو انسان کو موت کے بعد ملا کرتے ہیں۔ تو بد انجام سے پناہ کے وقت پناہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ سونے سے پہلے انسان یہ دعائیں کرے۔ پھر اسی کیفیت کی ایک اور دعا کتاب الدعوات ہی میں حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سونے کا ارادہ فرماتے تو کہتے، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ ایک عارضی موت میں سے انسان گزرنے والا ہے جو مستقل بھی ہو سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ پھر اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ تو ہر دفعہ جب سونے لگے انسان تو موت کو ضرور یاد کرے، اور موت سے پہلے جس طرح انسان گھبراہٹ میں دعائیں مانگتا ہے اور دنیا کو بھلا کر سب سے زیادہ خدا کی ناراضگی کے خوف سے بچنے کے لیے استغفار کرتا ہے، وہی کیفیت ہر رات کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ آپ کو ہر عذاب سے پناہ دی جا چکی تھی۔ بس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بارے میں ایسی احتیاط فرماتے تھے کہ عارضی موت سے پہلے بھی خدا تعالیٰ کی طرف گریہ ازاری سے متوجہ ہوتے اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے، تو ایک عام گناہ گار انسان کے لیے تو 1000 گنا زیادہ یہ واجب ہے کہ موت کے مشابہ ہر کیفیت سے پہلے وہ استغفار سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ ازاری کرے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ حضور فرماتے ہیں، اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ اس میں صبح اٹھنے کی دعا بھی شامل ہو گئی ہے۔ تیرے نام کے ساتھ روز مرتا ہوں یعنی رات کے وقت، اور پھر تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو کہتے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ فرمایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ترمذی کتاب الدعوات ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب رات بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے یوں ان میں پھونک مارتے اور ان میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے اور پھر ان سے جسم کی جس حد تک پہنچ سکتے مسح فرماتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جسم کے ہر حصے پر وہ ہاتھ پہنچانا اور اس کو رگڑنا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حدیث ہے کہ وہ جس حصے تک آرام سے پہنچ سکتا تھا ہاتھ پہنچاتے، باقی ہاتھ کا اشارہ ہی کافی سمجھتے تھے۔ اور مسح فرماتے اور سر اور چہرے سے شروع فرماتے اور جسم کے سامنے والے حصے پر زیادہ، یہ نہیں کہ اٹھ کر پیچھے پیچھے بھی ہاتھ پھیرے جائیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو پورا اس حدیث کا علم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹ پلٹ کر کے سارے بدن پر ہاتھ ملنے ضروری ہیں۔ یہ غلط طریق ہے اور غیر فطری طریق ہے۔ حضور جسم کے سامنے والے حصے جہاں آسانی سے ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں تک پھیرتے تھے، ایک تبرکن، ایک علامتی طور پر یہ بات فرمایا کرتے تھے، ورنہ دعا تو وہی تھی جو دل سے اٹھتی تھی اور فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، یہ بھی ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، کہ جب رسول کریم بستر پر تشریف لے جاتے تو یوں خدا کا ذکر کرتے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں پناہ دی، اور کتنے ہی ہیں جن کے لیے کوئی ایسا وجود نہیں کہ ان کے لیے کافی ہو اور انہیں پناہ دے۔ سارا دن کے مشاغل کے بعد رات کو دراصل نیند میں انسان پناہ مانگتا ہے، تھکاوٹ سے، ہر قسم کی محنتوں کے بعد اور پھر ہر قسم کے خطرات سے جو پناہ بستر میں ملتی ہے ویسی پناہ کسی اور جگہ نصیب نہیں ہوتی۔ سب جانور بھی تھک کر جب اپنے آرام کی جگہ کو پہنچتے ہیں وہی ان کی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن پر نظر کرتے ہوئے یاد فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ نے کھانا کھلایا، اللہ ہی نے پلایا اور ہمارے لیے کافی ہوا، اور پھر یہ ان پر بھی نظر ڈالتے تھے جن کے لیے کوئی کافی نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تو ویسے سب کائنات کا ہے، لیکن وہ لوگ جو خدا سے تعلق توڑ لیتے ہیں پھر وہ خدا کے ذمے سے نکل جاتے ہیں، یعنی عمداً گناہوں میں بڑھ کر بعض دفعہ انسان واقعتاً اللہ کے ذمے سے باہر چلا جاتا ہے، تو ان کا بھی خیال کرتے اور فرماتے کتنے ہی ہیں جن کے لیے کوئی ایسا وجود نہیں کہ ان کے لیے کافی ہو اور انہیں پناہ دے۔ حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو کہتے، اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ یعنی اب نیند کے ذکر کے بعد اب سفر کے ذکر میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ سونا جاگنا جی ظاہر ہے ان حدیثوں سے کہ اللہ ہی کے نام پر ہوتا تھا، اللہ ہی سے باتیں ہوتی تھیں، اٹھتے اللہ کے نام سے سوتے تھے، اللہ کے نام سے جاگتے تھے، اور رات کی جو کیفیت تھی اس میں بھی عام حالتوں کے مقابل پر زیادہ قرب الہی نصیب تھا، کیونکہ دنیا سے جب ہم وفات کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں تو احادیث سے ثابت ہے کہ ہمیں جنت کی زیادہ ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں اگر جنتی وجود ہیں، اور جہنم کے بھپکے بھی پہنچتے ہیں اگر جہنم بھی وجود ہوں، اگر کہ پوری طرح پوری قوت کے ساتھ نہیں۔ تو اس لیے وہ خدا کے بندے جو خدا کا قرب چاہتے ہوئے دن گزارتے ہیں، جب وہ رات کو سوتے ہیں تو ان کا عالم برزخ ایک قسم کی جنت کا عالم برزخ ہوتا ہے۔ بس سوتے بھی اللہ کا نام لے کر تھے، اٹھتے بھی اللہ کا نام لے کر تھے، اور رات کے وقت
وہی جاری رہتی تھی مختلف رویا صادقہ کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے قرب کی ضرور ایسی علامتیں نصیب ہوتی ہوں گی جن کو ہم جنت کی کھڑکیوں کے ٹھنڈے جھونکے قرار دے سکتے ہیں۔ سفر پر روانہ ہوتے تو حضرت عبداللہ بن سرجس کی روایت ہے کہ یہ فرماتے، یہ خدا کے حضور عرض کرتے، اے اللہ، سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں تو ہی نگران ہے۔ آج وہ ضرورت تو نہیں ہے، دیا نہیں گیا مجھے، یہ اعلیٰ نہیں دیا گیا، ضرورت نہیں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے۔ اے اللہ، سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں تو ہی نگران۔ اے اللہ، ہمارے سفر میں تو ہمارا ساتھی بن اور ہمارے اہل پر ہمارا جانشین۔ یہ دو باتیں ہیں، اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں تو ہی نگران ہے، ایک یہ بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی یہی دعا کی ہے کہ اے اللہ، ہمارے سفر میں تو ہمارا ساتھی بن اور ہمارے اہل میں ہمارا جانشین بن۔ اس میں ایک تو مستقل طور پر جو ایک دائمی حقیقت ہے اس کا بیان ہے کہ سفر میں اللہ کے سوا کوئی ساتھی نہیں ہے، حقیقت میں وہی ہے، اور گھر کا بھی حقیقی نگران وہی ہے۔ یہ ایک عام جاری و ساری کیفیت کا اور حقیقت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر ذہن دعا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور بذات خود انسان باشعور طور پر یہ تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی سفر کا ساتھی ہو نہیں سکتا، اس لیے تو ہمارا ساتھی بن جا، یعنی بالارادہ ہمارے ساتھ ہو، ہماری ہر مشکل اور مصیبت میں کام آ، اور پیچھے ہمارے گھر کا تو ہی نگران اور جانشین ہو جا، یعنی گھر کو ہر قسم کی آفات سے بچائے رکھ، ہر قسم کی ضرورتیں ان کی پوری فرمانے والا ہو، ہر قسم کے خوف سے امن دینے والا ہو۔ بس صرف اپنے لیے جاتے ہوئے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کو پیچھے چھوڑ کر جایا کرتے تھے، اور دونوں کو اللہ ہی کے سپرد رکھتے تھے۔ اے اللہ، ہم سفر کی مشقت سے اور برے لوٹنے سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی سفر میں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی مشقت سے بھی، اور بد حال میں گھروں کو لوٹنے سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اور مظلوم کی پکار سے اور کسی برے منظر سے گھر میں، اور آگے لفظ نہیں پڑھا جا رہا، تیری پناہ باہر ہی مراد ہوگی کہ مظلوم کی پکار سے اور برے منظر سے، یعنی حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ ہی پناہ میں آئیں، بلکہ اگر کسی تکلیف دہ منظر کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو وہ بھی بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ نہ صرف ہم تک شر نہ پہنچے بلکہ شر کی جگہوں سے ہمیں بچائے رکھ، اور اس میں آپ کے ساتھی مسافروں کے لیے بھی دعا ہو گئی، اور سفر میں جن جن جگہوں سے، جن جن گلیوں سے آپ کا گزر ہوتا تھا، ان سب کے لیے دعا ہو گئی، یعنی ایسا پاک وجود جس کے جانے سے ہر جگہ برکت ہی برکت ہو، جس کے ماحول میں کوئی برا واقعہ پیش نہ آ رہا ہو۔ یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جس کو آپ نے ہم سب کے لیے ایک فیض عام کے طور پر ہم تک پہنچایا ہے کہ میں یہ کیا کرتا تھا، اور یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اگر یہ دعا نہ بھی کرتے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو ہمیں یہ بتایا کہ ایسی دعا کیا کرو کہ تمہارا اس کا دعا کا فیض صرف تم تک نہ پہنچے، تمہارے گھر تک نہ پہنچے، بلکہ تمہارے ساتھ عام نور بن کے پھرتا رہے، جن شہروں میں تم جاؤ ان کے لیے برکت کا موجب بنے، جن گلیوں سے تم گزرو ان کے لیے برکت کا موجب بنے، جن سواریوں پر تم سوار ہو ان کے لیے برکت کا موجب بنے، اور کوئی برائی تم نہ دیکھو، یعنی تمہارے ماحول، تمہارے گرد و پیش میں کوئی برائی پیدا نہ ہو۔ اس لیے یہ دعا بھی بہت ہی اہم ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور مظلوم کی پکار سے، عام طور پر دنیا میں ظلم ہوتے رہتے ہیں اور ایک انسان بے بس ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مسافر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہت دل کو چوٹ لگتی ہے جب کسی مظلوم کی پکار کو سنتا ہے،
تو فرمایا کہ وہ اس سے بھی ہمیں بچا، ہم تک کسی تکلیف دہ کی کوئی چیخ نہ پہنچے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ الفاظ دہراتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں، اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم لغزش کھائیں یا گمراہ ہوں یا ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے یا ہم جہالت کی کوئی بات کریں یا ہمارے خلاف کوئی جہالت کرے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو سفر میں درپیش ہوتی ہیں، اگرچہ عام دنیا کے حالات میں ایک مقیم کے لیے بھی یہ خطرات رہتے ہیں، لیکن مسافر ہونے کی حالت میں یہ خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ایک مسافر کے لیے زیادہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس پر جہالت کی جائے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں ظلم اور جہالت سے بچنے کی دعا مانگی ہے وہاں یہ بھی مانگی ہے کہ دنیا کو بھی ہمارے ظلم اور ہماری جہالت سے بچا۔ اس دعا میں حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فطرت کی صداقت کس طرح آشیاں اور ظاہر و باہر ہے، یعنی محض اپنے لیے طلب نہیں ہو رہی، بلکہ جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں غیر کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں ہی بچائی رکھ ظلم سے اور جہالت سے۔ بعض دفعہ نادانستہ بھی انسان دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے، نادانستہ یا بلا ارادہ جہالت کی بات کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم صرف دوسروں کے ظلم اور جہالت سے پناہ نہیں مانگ رہے، اے خدا ہمارے ظلم اور جہالت سے بھی دنیا کو پناہ دینا۔ اس میں بہت گہرے سبق ہیں، اور ایک سبق اس میں یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قبولیت دعا کے لیے دعا کا فیض عام کرنا چاہیے۔ اگر دعا محض خود غرضی کی ہو تو اسے پائے قبولیت میں ایسے جگہ نہیں مل سکتی جیسی ایک بے غرض کی دعا ہوتی ہے۔ بس جہاں غیروں کی غرض کو اپنی غرض میں شامل کر لیا جائے وہ دعا زیادہ مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رب العالمین کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سب جہان کے لیے جب آپ فیض مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو سبق میں نے اس سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ دشمنوں کی جہالت اور ان کے ظلم سے بچائے تو اپنے ہاتھ ظلم اور جہالت سے روکیں۔ اگر آپ کے ہاتھ ظلم پر لمبے ہوتے ہیں اور جہالت پر دراز ہوتے ہیں تو پھر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا اور ہمیں جہالت سے بچا، میں ایک کھوکھلی اور بے معنی دعا ہوگی۔ بس دعا کے دوسرے پہلو نے صرف دعا نہیں سکھائی، زندگی کے آداب سکھائے ہیں، ایک روزمرہ کی زندگی کا سلوک بتایا ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے جہالت سے بچنے کی دعا مانگتے ہو تو لازم ہے کہ خدا کے بندوں کو اپنی جہالت سے بچاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ظلم سے بچنے کی تمنا رکھتے ہو تو تم پر فرض ہے کہ دنیا کو اپنے ظلم سے بچاؤ، اور پھر اس نیک عمل کے ساتھ دعا کرو گے تو یہ دعا مرفوع ہوگی، کیونکہ قرآن کریم نے یہ راز ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ جو عمل صالح ساتھ رکھتا ہو، عمل صالح کی طاقت رکھتا ہو، وہ آسمانوں کی رفتوں تک بلند ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اعمال کا ایندھن نہ ہو وہ اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں، جیسے بغیر ایندھن کے جہاز اڑانے کی کوشش کی جائے۔ تو اس دعا نے یہ سارے مضمون ہمیں سکھا دیے کہ دعا بھی غیروں کے لیے کرو اور اپنے لیے کرو، اور عمل سے بھی اس دعا کی تائید کرو، پھر دیکھو کہ کس طرح تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو یوں کہتے، ہم لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے۔ یہ بہت ہی یعنی یہ دعا بھی گہری حکمت رکھتی ہے۔ عام طور پر جب ہم سفر سے واپس لوٹتے ہیں
تو پہلی بات یہ کرتے ہیں اور اکثر یہی کرتے چلے جاتے ہیں کہ الحمدللہ خدا نے خیر و عافیت سے سفر تمام کیا اور ہم خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے ہیں. مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف لوٹنے کے ساتھ اس مضمون کو باندھ دیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی سچائی کی بہت گہری دلیل ہے. حقیقت میں اگر کوئی اپنے نفس کا عرفان رکھتا ہو تو اس پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی بھی، اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کی بھی صلاحیت عطا ہو جاتی ہے. اگر اپنے نفس کا عرفان نہ ہو تو کسی عرفان کی بھی صلاحیت نہیں ہو سکتی. تو وہ جاہل اور گستاخ جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نشان دیا، کیا دکھایا، اگر ان میں ذرا بھی بصیرت ہو تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی کے ایک عام دستور کو دیکھیں تو وہیں سے ان کو آپ کی صداقت کے نشان مل جائیں گے، اور ہر نشان کافی ہوگا. ایک ہی دلیل حضور اکرم کی صداقت پر ایک روز روشن کی طرح گواہ رہے گی. اب یہ دیکھیں کہ سفر سے لوٹنے کے بعد یہ دعا سب فرمان عرض کر رہے ہیں کہ ہم تیری طرف لوٹ رہے ہیں توبہ کے ساتھ لوٹتے ہوئے. یعنی سفر سے انسان گھر کے آرام کی طرف آتا ہے اور اسے پناہ ملتی ہے، مگر انسان نے خدا کی طرف جانا ہے اور توبہ کے بغیر اسے وہ پناہ مل نہیں سکتی. تو عارضی سفر کا خیال دل سے وقتی طور پر محو ہو جاتا ہے اور زندگی کے لمبے سفر کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، اور یہ خیال جاتا ہے کہ ہم نے خدا کی طرف جانا ہے. بس اس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم توبہ کے ساتھ تیری طرف لوٹنے والے بنیں، اور تو ہمیں قبول فرما اور ہمیں اس طرح پناہ دے جس طرح سفر کی تھکاوٹ کے بعد گھر پناہ دیا کرتا ہے. اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حضر اور سفر کو ویسا ہی بنا دے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلام سے اور اپنے اسوہ سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے. یہ مضمون لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے مگر اچھا ذکر ہے، بہت ہی پیارا ہے. جتنا لمبا ہو اچھا ہے. انشاءاللہ باقی آئندہ خطبے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگرچہ انٹرنیشنل احمدیہ ٹیلی ویژن کے وقت کے لحاظ سے کوئی قید نہیں ہے، خطبے کو لمبا بھی کر سکتا ہوں، لیکن ریڈیو والوں کے مجھے خط آ رہے ہیں ابھی سے شکووں کے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ لمبے لمبے خطبے دیں گے، ہم کیا کریں گے، ہمارا تو گھنٹے کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے گھنٹے کے اندر مضمون سمیٹا کریں. تو جب تک ان کا وقت نہ بڑھ جائے اس وقت تک ہمیں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور وقت کے اندر مضمون کو ختم کرنا چاہیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر. ما كان محمد